اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے میجر محمد طفیل شہید۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے پاکستان کی، یعنی کہ اس کے میننگ بھی ساتھ ساتھ ہم کرتے جائیں گے۔ پاکستان کی عسکری تاریخ میں اپنی فوجیوں کی شجاعت اور بہادری کی لاتعداد بے مثال داستانوں کہتے ہیں کہانیوں کو، داستانیوں سے بھری پڑی ہے شجاعت اور بہادری کی ایسی داستانوں کہانیوں میں ایک داستان جو ہے، ایک کہانی نشان حیدر پانے والے میجر محمد طفیل شہید کی بھی ہے، جس کی غیرت نے ارض پاک یعنی پاک وطن کی زمین کا 1 انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوارا نہ کیا، اچھا نہ سمجھا۔ جب تک دشمن سے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھڑا لیا، چین سے نہ بیٹھے۔ پاک فوج کے اس مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوث نذرانہ پیش کرتے ہوئے وطن کے دفاع کا اہم فریضہ سر انجام دیا، دفاع حفاظت۔ میجر محمد طفیل 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں فوج سے وابستہ وہ مضبوط اعصاب کہتے ہیں پٹھوں کو اور پختہ ارادوں کے مالک تھے، پکے ارادوں کے مالک تھے۔ 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے میجر محمد طفیل کا انتخاب کیا، یعنی کہ پاک فوج نے دشمن سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے ایک نوجوان کا انتخاب کیا جس کا نام میجر محمد طفیل تھا۔ میجر طفیل محمد اس وقت 16ویں پنجاب ریجمنٹ کے بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے۔ 7 اگست 1958 کو میجر طفیل محمد اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے، یعنی کہ لکشمی پور کے بارڈر پر پہنچے۔ صورتحال کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دشمن کی بھاری فوج نے ایک اونچے ٹیلے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ دشمن کی فوج نے وہاں مورچے بھی بنا رکھے تھے، مشین گنیں اور مارٹر گنیں نصب کی گئی تھی۔ میجر طفیل محمد نے جانچ لیا کہ ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ اس کے علاوہ بلند ٹیلے پر قابض ہونے کے بعد دشمن کی پوزیشنیں بہتر ہیں۔ میجر طفیل محمد نے دشمنوں کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا، ان کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے اپنے ماتحت یعنی کہ اپنا جو نیب تھا محمد اعظم کو اپنا نیب مقرر کیا اور 2 دستے ان کی نگرانی میں دیے، جنہوں نے دونوں اطراف سے حملہ کرنا تھا۔ تیسرا دستہ میجر طفیل محمد کی عادت میں تھا، جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف بڑے 25 جوانوں کے دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر طفیل محمد نے دشمن کے مورچے کے بالکل یعنی کہ جہاں دشمن مورچے سنبھالے ہوئے بیٹھے تو اس کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور مارکے کا آغاز ہوا۔ میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میجر طفیل محمد اس کی زد میں آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگی۔ اس کے باوجود انہوں نے ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صدا آواز کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا۔ دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی۔ دشمن نے اپنی جوابی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد اعظم شہید ہو گئے۔ اب میجر محمد طفیل تمام جوانوں کے تنہا سپہ سالار رہ گئے تھے۔ وہ مسلسل اپنے جوانوں کی ہدایت دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنے گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا۔ بھارتی فوج پسپا ہو کر یعنی کہ ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میجر طفیل محمد زخمیوں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنے جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ زخموں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا، مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی بھی جمع تھا، زندہ تھا۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر یعنی کہ جب پاک فوج کے اعلیٰ افسر آمد پر میجر طفیل محمد اٹھے، انہیں سلیوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا۔ یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ ڈاکٹر نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے تک زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ بہادری اور جانثاری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس عظیم جاں باز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔
اب ہم نے پڑھنا ہے میجر محمد طفیل شہید، یعنی کہ اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کرنی ہے، ایکسرسائز پڑھنی ہے جس میں ہم آج پڑھنے ہیں صرف سوالات کے جوابات۔ میجر طفیل محمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا میجر محمد طفیل 1914 کو ہوشیارپور میں مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے، یعنی کہ ہمارے پاس یہ وجود ہے 31 پہ پیج نمبر پہ میجر محمد طفیل 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر محمد طفیل نے کتنے جوانوں کا انتخاب کیا؟ بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر محمد طفیل نے 75 جوانوں کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس دشمن پر حملہ کرنے کے لیے میجر طفیل محمد نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے میجر محمد طفیل نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اپنے فوجیوں کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی فوج کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر محمد طفیل نے کیا کہا؟ میجر محمد طفیل نے افسران کی آمد پر کہا کہ سر میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں اور دشمن بھاگ چکا ہے۔ ڈاکٹروں نے کس بات پر حیرت کا اظہار کیا؟ ڈاکٹروں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف وہ 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ میجر طفیل محمد کو کون سا اعزاز ملا؟ میجر محمد طفیل کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔